کیا دیندار لڑکے کے لیے عام دنیاوی لڑکی کو لانا شادی کر دینا کہ اس کی تربیت بعد میں کر دیں گے، یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی دیندار لڑکا ہو اس کے لیے عام دنیاوی لڑکی لے آئیں کہ اس کی تربیت ہمارے گھر میں رہ کے ہو جائے گی، کیا ٹھیک ہے؟ بھائی الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، میرے نزدیک تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو دیندار بنایا ہے اور لڑکی کوئی دنیا دار آ گئی تو وہ اس کی ہر چیز پہ اعتراض کرے گا کہ یہاں نقاب کیوں نہیں ڈال رہی، یہ پردہ کیوں نہیں کر رہی، یہ میک اپ کیوں کر رہی، یہاں کیوں جا رہی، اس سے کیوں بات کر رہی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی عالمہ کو ڈھونڈیں اور دونوں ایک ہی مزاج کے لوگ ہوں تو آپس میں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے میاں بیوی میں اللہ رب العزت نے محبت رکھ دی، سکون رکھ دیا۔ تو وہ سکون اور محبت جب ملا ہے جب ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولیں گے بلکہ ایک دوسرے کی حق کی بات کریں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی دیندار لڑکی ہے اس کے لیے دیندار لڑکا دیکھیں، اور کوئی دیندار لڑکا ہے تو اس کے لیے دیندار لڑکی ہی دیکھیں۔ قرآن ہمیں اس طرح سے اشارہ دیتا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، تو اس لیے آپ کو اللہ نے اشارہ دے دیا کہ جیسا ماحول ہو ویسے ہی کام کرو۔ کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عورت اذان دے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، عورت اذان نہیں دے سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ انہیں پردے میں رکھا، ان کے بہت سارے منتھلی معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ دوسرے، عورت کا اگر آپ لفظی میننگ دیکھو گے وہ پردے کی چیز، اس کی آواز تک کا پردہ ہے، تو اذان اگر دے گی تو اس کی آواز جو ہے معاشرے میں جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں اتنا پردہ کرایا اللہ رب العزت نے کہ پورے قرآن میں ایک بھی عورت کا نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے، وہ بھی اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو انہیں عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کہا قرآن نے، اور ان کے نام پہ ایک سورت بھی اتاری کیونکہ وہ بہت پاک باز عورت تھی، بہت جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں جنت کا سردار بنانا تھا عورتوں کا۔ اور کسی عورت کا نام اشارے جن کے لیے آیتیں آئی ہیں حضرت عائشہ کے لیے، حضرت زینب کے لیے، مگر نام کسی عورت کا نہیں آیا، ایک صرف حضرت مریم کے علاوہ پورے قرآن میں۔ عورتیں جو کاجل لگاتی ہیں کیا مرد حضرات بھی کاجل لگا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مرد حضرات بھی کاجل لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں بھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ تھیلا چیک کریں تو اس میں سرما بھی ملتا ہے آپ کو، تو بالکل سرما اور کاجل آپ لگا سکتے ہیں، یہ آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ اب تو ہم اصل میں دوسرے زمانے میں آ گئے نا، اب تو لگاتے ہی نہیں لوگ، ورنہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے کاجل اور سرما۔ اچھا، آپ نے کہا عورت اذان نہیں دے سکتی، انڈونیشیا اور پاکستان جیسے ملکوں کے جو چینل ہیں اسلامک چینل، ان کو بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، نامی گرامی عالم بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بیٹھتے ہیں اور نعتیں پڑھی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے عورتیں نعتیں پڑھتی ہیں عالموں کے ساتھ بیٹھ کے، کیا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی اگر بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی غلطی کرے تو اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی، اللہ کے نزدیک تو کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، وہ تو وہاں اعمال کے حساب سے حساب ہوگا۔ صرف عورت کو تبلیغ کرنے کی عورتوں میں اجازت ہے، یا پھر وہ سخت لہجے کے ساتھ اگر دین سکھا سکے، مردوں کو بھی سکھا سکتی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ صحابہ تھے جو ان سے دین سیکھنے جاتے تھے۔ ایک تو ہماری ماں تھی، ایک وہ پردے کی آڑ سے دین سکھاتی تھی، ایک لیڈی ہیں حضرت یہ جو ہیں فرحت ہاشمی، ایک انہی کی بہن ہے نگہت ہاشمی، یہ لوگ تبلیغ کرتی ہیں لیکن ان کے لہجے میں کسی قسم کی لوچ نہیں ہے۔ قرآن اصل میں عورتوں کو یہ کہتا ہے سورہ احزاب آیت 32 کہ انہیں جو ہے وہ جب کسی مرد سے بات کریں تو اپنا لہجہ سخت رکھیں، الفاظ سخت نہ ہوں، لہجہ لیکن تھوڑا سا، اور آگے یہ بھی فرمایا اللہ نے اس میں کہ تاکہ ان کے دل میں نرم گوشہ کوئی نہ آ جائے کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی بات ہے، وہ غلط فہمی میں نہ آ جائے مرد، اس وجہ سے یہ بات کہی۔ تو اگر کوئی استادہ ہے اور وہ مان لو ٹی وی پہ یا اس طرح کے پروگرام کرتی بھی ہے، نعت خوان وغیرہ، تو یہ تو بیکار کی بات ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا عورتوں کو گانے کا جو اجازت دے دی ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے، نہ نماز پڑھا سکتی ہے عورت اور نہ اذان دے سکتی ہے۔ اگر کوئی مجمع عورتوں کا ہے اور اس میں مرد کا کوئی دخل نہیں ہے تو وہاں بالکل اجازت ہے کہ وہ اذان بھی دیں، جماعت بھی کرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام اذان جس طرح سے مردوں کو اجازت ہے اس طرح عورتوں کو نہیں۔ کیا مرد سونا چاندی کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مرد سونے چاندی کا بٹن استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھو جی، ممبر شریف پہ بیٹھ کے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا ایک ہاتھ میں ریشم لے کے بات فرمائی تھی کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، اور حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سونے چاندی کی جو
زیورات ہیں انہیں مرد استعمال نہ کریں. لیکن کیونکہ میرے خیال میں 2-3 تولہ کچھ حدیثوں میں آتا ہے اس کی انگوٹھی جو ہے وہ پہننے کی اجازت ہے چاندی کی. تو اگر اتنی مقدار میں یہ بٹن بن سکتے ہوں چاندی کے وہ بھی سونے کے نہیں تو بالکل اجازت ہے. ورنہ بچنا چاہیے. ویسے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو کیونکہ وہ بھی ایک زیور کی طرح ہے. اگر آپ کرتے میں بٹن لگاتے ہیں سونے یا چاندی کے تو وہ بھی ایک حساب سے زینت اختیار کرنا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا پچھلی امتوں سے ایک بات یاد ہے میرے آج قرآن میں آیت آئی جنات کے اور انسان کے بارے میں. تو پچھلی امتوں کے بارے میں اس طرح کے اشارے ملیں گے جنات کا اور انسان کا کنٹریبیوٹ تھا ایک دوسرے کے ساتھ ایک عام مجلس بھی لگتی اس طرح سے لوٹتے بھی تھے حدیث میں جیسے ذکر ہے کافی لوگ اٹھتے تھے. تو اس امت کے اوپر جو ہے یہ پردہ ڈال کے مطلب الگ الگ کر دیا گیا تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اب ان کا سوال یہ ہے کہ پہلی امتوں میں انسان اور جنات ایک دوسرے سے ملتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے اور لوٹتے تھے لوگوں کو. اس امت کو اس سے بچا لیا گیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ بھائی ایسا ہے کہ ہر زمانے کے حساب سے شریعت اللہ رب العزت نے دی. اس زمانے میں آئی کیو لیول اتنا ہائی ہو چکا تھا کہ اب نہ کوئی نبی آنا تھا نہ کوئی کتاب. تو اس لیے وہ سب چیزیں جو زیادہ گمراہی میں لے جانے والی تھی انہیں روک دیا گیا. اس کے باوجود بھی اتنا حال برا ہے کہ میرے پاس آنے والوں میں 90% لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جن ہے, چاہے ہندو ہیں یا مسلمان ہوں, یا ہمارے اوپر جادو ہے. منع کرتا کرتا تھک گیا میں, سمجھا کے تھک گیا کہ بھائی کوئی اس چکر میں نہ پڑو. بنا اللہ کی مرضی کے کوئی جادو نہیں ہوتا. فرعون نے کتنے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے آگے کھڑے کر دیے تھے, کوئی اثر نہیں ڈال سکا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. تو اگر آپ کی 5 نمازیں صحیح ہیں اور وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے حفاظت کی بتا کے گئے ہیں اس میں آیت الکرسی اور چاروں خل, اگر وہ آپ پڑھتے رہیں گے تو کیسی جنات کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے آس پاس ہی پھٹک جائے. مومن سے تو بہت ڈرتا ہے جن. کتنے دفعہ پڑھنا چاہیے؟ ہیں 3 دفعہ پڑھ لیں. کوئی بوڑھا شخص دماغی غفلت سے کبھی ہوتی ہے اس میں یہ مطلب کفر کے کلمات کہہ دے تو کیا کہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی بوڑھا شخص ضعیفی میں اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو, جیسے کہتے ہیں نا سٹھیا گیا, اس میں کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ اللہ نے ایک تو نابالغ سے اور ایک جو بے عقل ہے ان سے یعنی کہ دیوانہ اور ایک بے ہوش, ان سے قلم اٹھا لیا. تو اگر وہ واقعی ایسا ہے کہ وہ دیوانہ ہو چکا, اس کا دماغ کام نہیں کرتا تو بالکل معافی ہے, وہ کچھ ہی کہتا رہے. لیکن اگر وہ اللہ کو پتہ ہے کتنا ڈرامہ کر رہا اور کتنا صحیح ہے, اگر اسے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا, اسے اس کی زبان اور اس کا دماغ ایک ساتھ دے رہے تو پھر تو اس کی پکڑ ہوگی. لازمی بات ہے وہ ایمان سے گیا. ان کا سوال ہے کیا غیر مسلم ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ بالکل بھائی, غیر مسلموں کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتیں کھائیں, بس وہ چیز کھا سکتے ہیں جو حلال ہیں ہمارے مذہب میں, تو بالکل کھا سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. اچھا عورتوں کو نماز میں جو ہے سر بال کو ڈھکنے کی ضرورت ہے اور بالوں کے بال اگر اس کے دوپٹے پہ کپڑوں کو لے کے رہنا, اور دوسرا سوال یہ اگر نماز جو ہے پڑھی جائے اور عورت نماز پڑھ رہی اس میں زینت بہت زیادہ ہو کپڑوں میں تو کیا اس کی نماز ہو جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی, انہوں نے پورے سر کے بال ڈھک لیے لیکن ٹوٹ کے کچھ بال اوپر دوپٹے پہ لگ گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بھائی جو ٹوٹے بال جو دکھ رہا ہے آپ کو وہ جسم کا حصہ نہیں ہے, وہ ٹوٹ کے جسم سے الگ ہوگا, اس لیے نماز ہو جائے گی. اور بہت زیادہ زینت والے کپڑوں میں بھی نماز ہو جائے گی, کہیں کوئی منع نہیں ہے. مان لو شادی کی وجہ سے کسی بچی نے کپڑے بدلے یا کسی عورت نے کپڑے بدلے, جاتے جاتے اسے نماز ہی پڑھنی ہے تو وہ کپڑوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دے تو بہت بڑا گناہ ہوگا. تو اس سے بہتر یہ ہے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ دیں, انشاءاللہ اللہ سب لے لے گا. کہیں پر جو ہے جیسے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کسی کو تو انہیں دیکھنے جا سکتے ہیں. بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جو اللہ کا عذاب آیا ہے, جیسے پہلی جو امتیں تباہ کی گئیں, قوم عاد, قوم سمود, ان جگہوں کو, ان کھنڈرات کو دیکھنے کیا جا سکتے ہیں؟ دیکھو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ اور قرآن کی آیت بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہ جب اللہ نے عذاب بھیجا
تو لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم نکل جاؤ اس بستی سے، پلٹ کے ہی مت دیکھنا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا تھا ایسی بستیوں سے، ان علاقوں سے جہاں اللہ کا عذاب آیا، تو کہتے تھے صحابہ کو کہ تیزی سے گزرو، یہاں سے اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ تو ایسی جگہوں کو دیکھنے جانا یہ تو بڑی جرت کی بات ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو۔ ہاں کوئی گروہ دیندار ہو بہت اور وہ عبرت کے لیے وہاں جائے، دیکھے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح گناہ گاروں کو سزا دی، اور آگے پھر وہ معاشرے میں لوگوں کو ڈرائے، بتائے کہ بھائی اس طرح کی بستی ہم دیکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل جو دار مدار ہے وہ نیت پہ ہے کہ آپ کس نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی تفریح کے لیے جا رہا بے نمازی ہے، پھر تو سالہ وہ بھی عذاب میں آئے گا اس میں۔ اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم نے قربانی کے لیے پیسے نکال لے یا لاٹری ڈالی، اکٹھے کرنے شروع کیے 30,000 35,000 اور جانور تھوڑا کم پیسے میں آ گیا، تو وہ جو بچے ہوئے پیسے ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی جو ہے صدقہ کرنا پڑے گا؟ دوسرا سوال یہ کہ اگر اسی طریقے سے ہم نے کچھ پیسے قبول لے کہ میں غریبوں میں یتیموں میں کھانا بانٹوں گا، کپڑے بانٹوں گا 20,000 15,000، اور ہم نے کھانا کر دیا، دعوت کر دی، تو اس میں سے کچھ پیسے بچ گئے، وہ رکھ سکتے ہیں نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے 30,000 کرے، مان لو جانور سستا آ گیا، مان لو 25,000 کا آ گیا، 5,000 جو بچے انہیں بھی صدقہ ہی کرنا پڑے گا یا انہیں رکھ سکتے ہیں؟ بھائی وہ تو آپ کے پیسے ہیں، بالکل آپ رکھ سکتے ہو، انہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ یہ قربانی جو ہے جو واجب تھی آپ کے اوپر، وہ جتنے روپے کی آگے باقی پیسے آپ کے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ نے صدقے کی نیت کی اور اگر آپ نے انہیں الگ نکال دیا پیسوں کو، تو پھر آپ اسے جو چاہے کھانا کھلائیں، چاہے اناج بانٹیں، چاہے کپڑے بانٹیں، وہ آپ کو پورا خرچ کرنا چاہیے۔ کیا غیر مسلم کے یہاں سے مچھلی خرید سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا غیر مسلم کے یہاں سے مچھلی خرید سکتے ہیں؟ بالکل خرید سکتے ہیں بھائی، اگر اس کا صرف مچھلی کا کام ہے، کیونکہ مچھلی ذبح نہیں ہوتی، اور بالکل خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا جھٹکے کا گوشت کا بھی کام ہے نا ساتھ میں، تو جس کھوڑی پہ وہ مچھلی کاٹ کے آپ کو دے گا، اس سے جھٹکے کے گوشت کا خون لگا ہوا ہوگا۔ ایسی دکانوں سے احتیاط کرنی چاہیے، یا کوئی سور کی دکان ہو گوشت کی، اس کے ساتھ ہی وہ مچھلی بیچ رہا ہو، وہاں سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی پیور مچھلی کی دکان ہے، جیسے غیر ملکوں میں پیک کی پیک مچھلی بیچتے ہیں، ان پہ بہت بڑے اسٹور ہیں، اور وہاں سے مچھلی لانے میں کسی غیر مسلم سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں ذبح کا معاملہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قسمت میں میری مدینہ لکھتے کیا کہنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نعت وغیرہ میں لوگ بہت جذباتی ہو کے کہتے ہیں کہ قسمت میں میری مدینہ لکھ دے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی لوگوں یہ جو دنیا اللہ نے قائم کی نا، اس کے قائم کرنے سے 50,000 پہلے اس لوگوں کی قسمت، 50,000 سال پہلے لوگوں کی قسمت لکھ دی، تو اس لیے اب مدینہ نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ تو لوگوں نے بلوجہ غلو کیا اور جذباتی ہو کے بہت زیادہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بھائی مدینہ لکھ دے، مدینہ میں ابو جہل بھی تو تھا، مدینہ لکھ دیا اور ابو جہل بنا دیا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ کرے، ہمارا آخری وقت جو ہے وہ کلمے کے ساتھ۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا، لاجک ہونی چاہیے بات میں۔ جو اللہ رب العزت نے یہ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں کہلوا دیا کہ قسمتیں لکھی جا چکی، قلم توڑے جا چکے، تو اب کہاں سے مدینہ لکھ دیں؟ تمنا کرو، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ پاک آپ کی موت مدینے میں کر دے کسی طرح سے۔ تو یہ نبی نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، لیکن کوشش، باقی تو سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ ایسے بزرگ گزرے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کہ مدینے سے باہر جاؤ اور تبلیغ کرو۔ یہ جو اجمیر میں ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ بات آتا ہے کہ یہ وہاں سے نکلے، اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خواب میں آ کے، تو بہت سے مدینے سے باہر نکال کے اتنا کام لیا۔ اور بہت سے ایسے بھی لوگ، مان لو اب یہ جو اجمیر میں دفن ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کی روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے اس میں بیٹھتی ہو جا کے مدینے میں۔ کوئی ابو جہل مدینے میں دفن ہے تو وہ کوئی مدینہ تھوڑی اس کے لیے ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ایمان والے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، اللہ کا ساتھ ہمیں حاصل ہو۔ یہ تو بیکار کی جملے ہیں کہ مدینہ لکھ دے۔ کیا گڈ ول کی قیمت لینا ٹھیک ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ گڈ ول، جیسے آپ کی گڈ ول ہوتی ہے، اس کی قیمت لینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا گڈ ول کی قیمت لینا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، آپ نے محنت کر کے ایک گڈ ول بنائی ہے، اب آپ اس کا سروس چارج لے رہے ہیں، میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے۔